بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورہ البقرہ کے 20ویں رکوع کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو آیت آپ نے سنی، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے۔ یہ سورہ البقرہ کا جو اب نصف ثانی ہے، جو 22 رکوعوں پر مشتمل ہے اور جس کا آغاز پچھلے یعنی 19ویں رکوع سے ہوا ہے، اس میں ترتیب کیا ہے؟ اس حصے میں 4 مضامین تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، یا یوں کہیے کہ 4 لڑیاں ہیں جن کو بٹ کر ایک رسی بنا دی گئی ہے۔ ان میں سے 2 تو شریعت کی لڑیاں ہیں، جن میں سے ایک عبادات کی اور دوسری احکام و شرائع کی ہے کہ یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ آئلی قوانین کے تفصیلی احکام آ گئے ہیں، جبکہ دوسری 2 لڑیاں، دوسرے 2 حصے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے ہیں، اور جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، جہاں انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ جنگ کے میدان میں اترتا ہے تو جان تو اللہ کے سپرد کر دی، نیت تو کر لی، اب جان بچ جائے تو وہ ایک بونس ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 4 لڑیاں، یہ 4 مضامین آپس میں تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ہیں، اور اسی بنے جانے میں، اسی بنتی میں بہت بڑے بڑے پھول موجود ہیں۔ یہ پھول قرآن مجید کی عظیم ترین اور طویل آیات ہیں، جن کی نمایاں ترین مثال آیت الکرسی کی ہے، اور انہی عظیم آیات میں سے ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ البقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت، یعنی آیت نمبر 164، جسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الآیات کا عنوان دیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی کسی اور آیت میں اس قدر مظاہر فطرت، اس قدر فینومینا آف نیچر یکجا نہیں ہے، اکٹھا نہیں بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مظاہر فطرت کو اپنی آیات قرار دیتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر، آسمان کے ستارے، زمین کے نباتات، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب آیات اس آیت میں اکٹھی بیان فرمائی گئیں، اسی لیے اس کو آیت الآیات کا نام دیا گیا، اور یہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا پھول ہے جو ان لڑیوں کے اندر آ گیا ہے۔ اب آئیے اس آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں یا جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی تو اس میں سے نباتات اگنے لگے، وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے گئے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہاں انسانوں کو اس بات کی دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ان نشانیوں پر عقل سے کام لیں۔ یہ آسمان اور زمین کی پیدائش، یہ دن رات کا آنا جانا، کشتیوں کا، جہازوں کا، سمندر میں تیرنا، بارش کا مردہ زمین پر برسنا، جانوروں کا ہر طرف پھیل جانا، ہوائیں جو کہیں چلتی ہیں تو بارش برساتی ہیں اور کہیں چلتی ہیں تو سائیکلون بن جاتی ہیں، جس سے کروڑوں انسان متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ کہیں اس کا رخ بدل دیا، اس کی شکل کچھ اور بنا دی۔ وہی ہوا ہے
جو کبھی بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہے اور کبھی بنے ہوئے بادلوں کو بکھیر کر لے جاتی ہے۔ کہیں وہ ٹورنیڈو بن جاتا ہے، کہیں سائیکلون بن جاتا ہے۔ بادل جو کشید کیا ہوا پانی ہے، ایسا پانی کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو اس میں نائٹروجن شامل ہو جاتی ہے، یعنی نائٹریٹ اور کھاد مل جاتی ہے۔ اسی لیے بارش کا پانی زراعت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ فرمایا ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہاں اللہ کی صفت خلاقی بیان فرمائی گئی ہے، اللہ کی صفت تخلیق کا بیان ہے، جو ان کو پیدا کرتا ہے، اور صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ بہت طاقت والا، صاحب قدرت اور بہت بڑا کاریگر ہے۔ اتنی خوبصورت اور ترتیب شدہ ویل آرگنائزڈ چیزیں پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا حسن اور کاریگری، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، ایک بائی چانس نہیں کریٹ ہو گیا۔ حسن کی پیدائش، نمود اور کاریگری کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری آیات اور نشانیاں اللہ کی قدرت، کاریگری، حکمت اور نفع رسانی کا نظام ہے۔ کسان تو صرف یہ کر سکتا ہے کہ زمین نرم کر کے کھاد ملا دے، اس میں بیج ڈال دے، پانی دے دے۔ اب بیچارہ کسان اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد کا عمل تو کسان کے بس میں نہیں ہے۔ بیج میں سے کومپل کا اگانا کسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ کتنی طاقتیں اس بیج پر عمل کرتی ہیں۔ زمین کے اندر قوت پیدائش پر پانی عمل کرتا ہے، فضا کے اندر آکسیجن اور نائٹروجن اس پر عمل کرتی ہیں، دور کروڑوں میل سے سورج کی توانائی اور گرمی اس پر عمل کرتی ہے، پھر دور سے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، ان سے بادل بنتے ہیں جنہیں ہوائیں کھینچ کر مطلوبہ جگہ پر لاتی ہیں، وہ بادل برستے ہیں، ان میں نائٹریٹ ہوتے ہیں، سینکڑوں طاقتیں بیج کی چاکری کرتی پھرتی ہیں، پھر کہیں بیج سے ایک کومپل اگتی ہے۔ آپ اس سے اتفاق کہہ سکتے ہیں؟ پتہ چلا کہ کسی ایک ہستی کے قبضے میں یہ نظام ہے، جس کے قبضے میں یہ بادل، ہوائیں، سورج، گیسز، زمین کے اندر کی طاقتیں بھی ہیں۔ کیا ان ساری طاقتوں کو ایک خاص نسبت سے مربوط کر کے بیج پر مرکوز کر دینا، بیج پر لگا دینا، یہ کیا محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک باقاعدہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو فرمایا ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ یعنی اگر انسان عقل سے کام لے تو اسے پورے نظام کے اندر حکمت نظر آئے گی، اللہ کی نفع رسانی اور تسخیر کا ایک نظام نظر آئے گا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اس میں نفع رسانی کا ایک نظام بنا رکھا ہے۔ یہ سب اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر ہے۔ یہ سب کی سب آیات ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ کائنات اس نے بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ اس میں مقصدیت کا اظہار ہے۔ پھر اس نظام کی کوآرڈینیشن اور آپس کی سازگاری، ایک دوسرے کے ساتھ تدبیر و تنظیم، یہ ظاہر کرتی ہے کہ آسمان میں سورج کا بھی وہی خدا ہے جو زمین میں بادلوں، سمندروں اور ہواؤں کا خدا ہے۔ دن، رات اور آسمان و زمین میں کبھی غور کریں تو معلوم ہوگا کہ سورج کا غروب ہو جانا بھی لائٹ آف ہو جانے کے برابر ہے، اسی کے مترادف ہے۔ اس بات کا اعلان ہے کہ سارا دن تم نے کام کر لیا، اب آرام کرو۔ یہاں رات دن کا فلسفہ تو ایسے ہی ہے جیسے دن کے بعد رات آتی ہے، ایسے ہی زندگی کے بعد موت آ جاتی ہے، رات کے بعد پھر دن آتا ہے تو موت کے بعد پھر زندگی ملتی ہے۔ اسی طرح رات اور دن کا آنا جانا حق و باطل کی کشمکش کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر آج باطل کا اندھیرا ہے تو سورج تو طلوع ہوگا ہی، یہ حق کے غلبے کی ایک علامت بھی ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں دیکھنے میں تضادات نظر آتے ہیں کہ رات ہے، دن ہے، گرمی ہے، سردی ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن یہ نظام ایسا نظام ہے کہ جیسا زوجین یعنی میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اس تضاد میں اللہ نے خاندان کی بنا رکھ دی۔ زوجین بظاہر ضدیں ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو ملاتا ہے تو پوری انسانیت وجود میں آتی ہے۔ بارش پر غور کریں کہ مردہ زمین پر برستی ہے تو زمین لہلہا اٹھتی ہے، اور صرف اس میں سے پودے ہی نہیں اگتے بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اتنے پتنگے بھی نکلتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں تھے۔
فرمایا اسی طرح سے ہم تمہیں بھی پیدا کر دیں گے، تم جب زمین میں دفن ہو کر مٹی میں مٹی ہو چکے ہوگے، ہم ایک لفظ کہیں گے کہ قم، تو جس طرح بارش برسنے سے زمین سے کروڑوں کی تعداد میں جاندار نکل آتے ہیں، اسی طرح تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ فرمایا یہ حیات بعد الموت ایسے ہی ہوگی، تمہیں ہم ایسے ہی پیدا کریں گے۔ تو فرمایا کہ قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھو، اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھو اور ان کے خالق اور مدبر کو پہچانو، اور ان آیات، ان نشانیوں پر غور و فکر اور ان کے خالق کو پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس تک عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو۔ جب سورج میں اپنا کچھ نہیں، اسے اللہ نے بنایا ہے اور اسے حرارت عطا کی ہے، چاند میں بھی کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا بھی وہ ہے، تو اور کسی شے کے لیے تو کوئی شکر نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی ڈنڈوت نہیں، کوئی سجدہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی مطلوب و مقصود بن جانا چاہیے، وہی محبوب ہو۔ لیکن لوگوں کی اکثریت کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستش شروع کر دیتی ہے، اپنے ہی نفس کو معبود بنا لیا، خواہشات نفس کی پیروی میں لگ گئے۔ کچھ لوگوں نے اپنی قوم کو معبود بنا لیا اور قوم کی برتری اور سربلندی کے لیے جانیں بھی دے رہے ہیں۔ بعض نے وطن کو معبود بنا لیا۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے۔ ان کی نظم وطنیت کا ملاحظہ فرمائیے۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب اگلی آیت میں تمام معبودان باطل، تمام باطل معبودوں کی نفی کر کے ایک اللہ کو اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود بنانے کی دعوت دی گئی۔ آیت نمبر 165 میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہاں شرک کی ایک نوعیت بتائی گئی ہے۔ فرمایا کائنات، دن رات، زمین، آسمان، رزق، بارش، بادل، ہوائیں اور تمہاری ساری زندگی کا سارا انتظام تو ہم نے کیا۔ اپنی رحمت اور محبت کے جوش میں ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہارے اندر جو جذبہ محبت ہے اسی جذبے کو پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ ہم سے محبت کرنے کی بجائے غیروں سے محبت کرتے ہو۔ جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے اس طرح سے غیروں سے محبت کرتے ہو۔ فرمایا یہ شرک ہے۔ شرک کی ایک نوعیت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ترجیح اول قرار نہ دیں، کسی اور چیز سے اتنی محبت کریں جتنی اللہ سے ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ شرک ہو گیا۔ اور سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔
اس آیت میں وہ سب چیزیں اور افراد گنوا دیے کہ جن سے انسان محبت کرتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں فلاں فلاں چیز سے محبت کرتے ہو، باپ، بیٹے، بیوی، خاندان، اپنے قبیلے، کاروبار، حویلیوں، مکانات سے، اگر ان میں سے کسی بھی چیز سے تم اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہو تو خبردار یاد رکھنا کہ پھر تم فاسقوں میں سے ہوگے، اللہ ان قریب تم پر اپنے عذاب کا فیصلہ نازل کر دے گا، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز سے اتنی محبت کرو گے جتنی اللہ سے ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، ایسا ہرگز مت کرنا۔ اور آگے شرک کی ایک اور نوعیت بتا دی، جب ظالم لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے تو وہ کہیں گے کہ سب کی سب قوت اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے، اگر کسی اور کے پاس قوت ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، کوئی صاحب تصرف نہیں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور جو کام نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کے نہ چاہنے سے ہوتا ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، بے شک ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ عذاب کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے، اس وقت یہ کیفیت ہوگی جو سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 28 سے 32 میں بیان فرمائی گئی ہے، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری سلطنت برباد ہو گئی، مجھے بھی لے ڈوبی، حکم ہوگا اسے پکڑ لو، اسے زنجیروں میں جکڑ دو، ایسی زنجیریں جو 70 گز لمبی ہوں، اس میں اس کو پرو ڈالو۔ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ مال جسے ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا ہمارے کسی کام نہ آیا۔ جنہیں ہم بڑا آدمی سمجھتے ہیں اس دن سارے نفسا نفسی میں پڑے ہوں گے، سارے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، اور جنہیں یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑوا دیں گے وہ خود اپنی فکر کر رہے ہوں گے۔ لیکن عذاب نظر آنے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ ان القوت للہ جمیعا، یہ ساری خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی انسان کو، مخلوق کو صاحب قوت سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صاحب قوت و اختیار ہے، اس سے کام لیں گے۔ اب ہم اس کے کہنے پر جائز اور ناجائز کام بھی کر لیتے ہیں، اس کے کہنے پر آ کر اللہ کے راستے اور اللہ کے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ضمیر کی آواز کو بھی دبا دیتے ہیں۔ فرمایا اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب خود مشاہدہ عذاب ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ یہ فرعون تو ایک کوڑی کا نہ نکلا، یہ نمرود تو بیکار نکلا، فلاں بادشاہ، فلاں صدر، فلاں وزراء، ان کی حالت تو ہم سے بھی گئی گزری نکلی۔ شرک کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ صاحب قوت ہے لیکن ہم کسی اور کو صاحب قوت سمجھ کر اس سے امیدیں وابستہ کر لیں، اس سے طمع اور خوف رکھنا شروع کر دیں۔ کسی آدمی کے متعلق یہ خیال کریں کہ جب کبھی مشکل وقت آئے گا تو یہ ہمیں بچا لے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہو اور فریاد کرے کسی ایسے شخص سے جو پہلے سے ڈوب رہا ہو، یا ایک بھکاری دوسرے بھکاری سے مانگے۔ اس زندگی میں کسی غیر سے مانگنا بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بھکاری دوسرے بھکاری سے کہے کہ مجھے خیرات ڈال دو، ایک ڈوبنے والا دوسرے ڈوبنے والے سے کہے کہ مجھے بچا لو، میں ڈوب رہا ہوں، تو نہ اس میں بچنے کی قوت ہے نہ اس میں بچانے کی قوت ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، پس قوت، اختیار، تصرف سب اللہ کے پاس ہے۔ اب ہم ذرا لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر غور کرتے ہیں تو اس کو مختلف طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی صاحب تصرف اور صاحب قوت نہیں ہے، سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جس سے کوئی امید یا لالچ یا طمع رکھا جائے۔ نمبر 5، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں جس سے خوف یا ڈر رکھا جائے۔
تو یہاں شرک کی ایک اور شکل بھی بتا دی کہ ہم غیروں کو صاحب قوت، صاحب اختیار اور صاحب تصرف سمجھتے ہیں۔ ہمارا جتنا بڑا توحید کا واعظ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ قبر والوں کو صاحب اختیار نہ سمجھو، لیکن وہ خود ان لوگوں کے پیچھے جو زندہ ہیں، MNA ہیں، وزیر ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کے پیچھے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں اور توحید کا واعظ بھی فرماتے ہیں۔ ان کی ساری توحید قبر کے ارد گرد گھومتی رہ جاتی ہے کہ قبر والے سے نہیں مانگنا، اور جو چلتی پھرتی قبریں ہیں ان کے آگے ہاتھ پھیلانا درست سمجھتے ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ ان سے بھی ویسے ہی انکار کرو جیسے تم ساقط اور جامد قبروں سے انکار کرتے ہو۔ توحید کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کی آیت۔ اور یہ آیت ایک طرح سے لٹمس ٹیسٹ بھی ہے کہ اگر کوئی شے اللہ سے بڑھ کر محبوب ہو گئی تو وہ تمہاری معبود ہے۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود بنا لیا، چاہے وہ دولت ہی ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دینار آنا چاہیے، رقم آنی چاہیے، خواہ حرام سے آئے یا حلال سے، جائز ذرائع سے آئے یا ناجائز ذرائع سے، چنانچہ اس کا معبود اللہ نہیں دینار ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے۔ آیت نمبر 166۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے، اپنے پیروی کرنے والوں سے اظہار برات کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پیروکار اپنے ماننے والوں سے بیزاری اور کراہت کا اظہار کریں گے۔ اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نہ وہ کسی کو پکار سکیں گے، نہ مال و دولت، نہ سفارش، نہ اقتدار، نہ کوئی پارٹی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہر انسانی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، چاہے ارباب اقتدار ہوں، چاہے مذہبی مسندوں والے ہوں۔ لوگ انہیں اپنا پیشوا اور رہنما مان کر ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی ہر سچی جھوٹی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب عذاب آخرت ظاہر ہوگا تو یہ پیشوا اور رہنما اس عذاب سے بچانے میں اپنے پیرووں کے کبھی بھی کچھ کام نہیں آئیں گے اور ان سے صاف صاف اظہار برات اور اعلان لا تعلقی کر دیں گے۔ اور جب جہنم ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی تو تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ سورہ عبس میں اس نفسہ نفسی کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے، اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ المعارج میں فرمایا گیا ہے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب انسانوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ یہاں فرمایا تقطعت بہم الاسباب، ان کے سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن رشتوں کی وجہ سے ہم حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہیں اور جن کی ناراضگی کے خوف سے دین کے راستے پر آگے نہیں بڑھتے، یہ سارے رشتے اسی دنیا تک محدود ہیں اور اخروی زندگی میں یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 167۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار براعت کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ وہ کہیں گے کاش ہم نے سمجھا ہوتا،
کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اب ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 20 کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔